اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، عاشقان رسول کی امیر اہل سنت سے ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ائمہ و خطبہ اسلامی بھائیوں کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا چشتی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مدنی چینل کے عملے کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، حضرت مولانا حافظ و قاری فیض الرحمان چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مرکز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں مدنی حلقہ غیبت کے خلاف مدنی پھول۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مجلس نشر و اشاعت کی باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں میں ملاقاتیں۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، دوران مدنی قافلہ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، مجلس رابطہ کی کمشنر کومیلا ڈسٹرکٹ بنگلہ دیش عمر فاروق چودھری سے ملاقات۔ پند و نصائح تیرے مسایا، حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ سلسلہ ہے وہ جو مدنی چینل کا مقبول ترین اور براہ راست سلسلہ ہے، یعنی مدنی مذاکرہ، جس کے فیوزات عام ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی جو فضیلت، کیا صدیق سے شہید کا مقام زیادہ ہے؟ حدیث مبارک میں جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کا مرتبہ جو ہے نا وہ شہداء سے بڑا ہوتا ہے، انبیاء کا مرتبہ ان سے بڑا ہوتا ہے۔ صدیق جو ہے نا یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی قسم ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہ کسٹمرز کی کمپلین رہتی ہے، وہ چیز پرچیز کر کے لے کے چلے جاتے ہیں اور مہینے 2 مہینے بعد واپس آ کر وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی چیز آپ نے ہمیں صحیح نہیں دی ہے، جبکہ ہم لوگ چیز ان کو جینین دیتے ہیں، 100% اوریجنل چیز دیتے ہیں۔
تو شریعت کے مطابق ہم لوگ اس چیز کا گناہگار ہو جائیں گے کیا کہ جب ہم اس سے واپس نہیں کریں گے وہ چیز؟ یہ اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں نا، یہ اگر اپنی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے اور درست دیا ہے، دیکھنے والے نے بھی دیکھ بھال کر لی ہے، اور اب اس کے پاس جا کر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا ظاہر دکاندار تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ ہاں بعض چیزوں کی وارنٹیاں ہوتی ہیں کہ 5 سال کی اور اس طرح کی گارنٹیاں دیتے ہیں، تو اس کی ٹھیک ہے وہ ریپیئرنگ کر دیں۔ عاشقان رسول کے لیے سعادت بھرے لمحات جب شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل بھی آپ تحفتاً عطا فرماتے ہیں۔ بابرکت لمحات کے مناظر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے دل کو درد الفات کو سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفات کو سکون دے الہی، میری بے اللہ میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، جو چمن بنائے من کو، جو جینا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آف ایئر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے باب المدینہ کراچی کی بڑی مساجد کے ائمہ و خطبہ اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکایا۔ اس موقع پر نگران شورا اور اراکین شورا بھی موجود تھے۔ چلیے بارگاہ امیر اہل سنت میں امامت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام ضامن ہے، مؤذن امین۔ امام کے پیچھے جتنے مقتدی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ امام نے نیت کی ہو، اتنوں کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ امام جو ہے یہ سب سے فائق ہے اور اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، لیکن امام کے لیے خطرات بھی بہت ہیں، تو اس لیے امام کو یہ سب باتیں دیکھنی ہے کہ میں کہیں اخلاص سے عاری تو نہیں ہوں۔ تنخواہ لینا یہ اخلاص کے منافی نہیں کہیں گے، اس کو اخلاص سے ہٹ کر اس لیے نہیں کہیں گے کہ اب علماء نے اس کی اجازت دی ہے تو اب امامت کی تنخواہ لے تو اس میں اچھی نیتیں کر لے کہ میں دوسروں سے سوال سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، بال بچوں کی خدمت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، جبکہ دل میں ہو واقعی ایسا کہ میں اگر فارغ البال ہوتا اور مجھے پیسوں کی حاجت نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ امامت کر لیتا۔ اگر اخلاص کے ساتھ امامت کرے اور ہو امامت کا اہل تو میں سمجھتا ہوں کہ حلال روزی کمانے کا بھی یہ بہترین ذریعہ، پلس وقت بھی بہت کم لگتا ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، ٹائم تو دینا ہی دینا نماز کے لیے، وہی وقت پڑھانے میں لگ گیا اور تنخواہ بھی مل رہی ہے۔
اور ہے بھی حلال صاف ستھری، نہ اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، نہ دھوکہ دینا پڑ رہا ہے، نہ ملاوٹ کرنی پڑ رہی ہے، نہ دل آزاری کرنی پڑ رہی ہے، صاف ستھری روزی۔ اگر مسجد کا امام با کردار ہو نا، اس کا پورا علاقہ جو ہے نا یہ اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اور وہ امام جو ہے وہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اس سے مشورے کرتے ہیں، اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کو نذرانے پیش کرتے ہیں، بچے کے لیے اذان تو اس کی، جنازہ تو یہ بھائی یہ ہمارے امام صاحب پڑھائیں گے۔ یہ کوئی کم منصب ہے یار؟ کسی افسر کو نہیں کھڑا کیا، وزیر کا باپ مرے گا تب بھی آپ سفارشی بنو گے، خود وزیر مرے گا آپ سفارش کرو گے۔ اتنا بڑا آپ کو منصب دیا، مسلمانوں میں اتنی عزت بخشی، تو اس کی قدر کیجئے۔ میرے اگر کسی نے شروع کے بیانات سنے ہوں، جب میں مسجدوں میں جاتا تھا تو بارہا ایسا ہوتا تھا، نماز کے بعد خود ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، بقیہ نماز کے بعد تشریف رکھیے، میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ بتاؤں گا، میں نماز کا طریقہ بتاؤں گا، نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس طرح کے بھی اعلانات میں کرتا تھا تو لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے دعوت اسلامی کو پر لگ کر مدینے کی طرف اڑنے لگی۔ الحمدللہ 195 ممالک میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے چشتی کابینہ کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور نمایاں کارکردگی پر شرکاء میں تحائف بھی تقسیم فرمائے، خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ بھی دیکھیے سردار آباد میں ہونے والا مدنی مشورہ۔ فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں چند شعبوں کا مشورہ، بقیہ کا بعد میں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ شعبہ تعلیم، مالیات، ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک مجلس، حکیم مجلس، مدنی عطیات باکس، لنگر رسائل، خدام المساجد، اثاثہ جات، تاجران، مکتبۃ المدینہ اور ویٹنری ڈاکٹرز کی مجلس اور ان کے اراکین یہاں جمع ہوئے ہیں، تو سب اسلام میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھیں گے اور آپ نے اپنے شعبہ جات کے ذمہ داران کی تقرری مکمل کر لینی ہے۔ جو بھی اہداف آپ نے طے کیے 26 دن میں، 12 دن میں، 1 ہفتے میں، اور پیش کی جدول اپنا جو ہے اپنے نگران کو دیں، چاہے وہ کہے یا نہ کہے، اور جدول کارکردگی۔ اس طرح مشوروں کا نظام، ہر ماہ مشورہ کس تاریخ پر ہوگا آپ کے مدنی پھولوں میں لکھا ہوا ہے، شرکاء کون ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، مدنی پھول کیا ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اب صرف اپنے آپ کو پیش کرنا باقی ہے۔ تو ہر ماہ جو تاریخ طے شدہ ہے اس پر مشورہ بھی آپ نے پابندی سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور جو اسلام میں مقرر ہو گئے ان کو مدنی پھول دیں، ان کو پڑھائیں، سمجھیں، سمجھ نہ آئے تو نگرانوں سے رابطہ کریں، یوں ہم آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ہفتہ وار اجتماع میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، اور جو اپنے ذیلی حلقوں کے 12 مدنی کام ہیں ان کی معاونت اپنے نگرانوں سے کریں۔ ہم کہیں بھی رہتے ہیں ذیلی حلقہ تو ہے نا، تو وہاں پر درس دے لیں بھائی، شعبے کے اندر آ کر اس کا مطلب ہم ذیلی حلقے سے آزاد ہو گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ مسجد اور اس سے متعلقہ کام ہے، مسجد درس، مدنی حلقہ ہے، صدائے مدینہ ہے، چوک درس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ ہم دعوت اسلامی کاموں میں مصروف رہیں، خیر کے کاموں میں مصروف رہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانے والے مدنی کاموں کی طرف ہم مصروف رہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی چینل کے عملے کے اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی افادیت سے آگاہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ رکن شورا کی طرف سے ملنے والے مدنی پھول چنتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کروڑوں عاشقان رسول کے دلوں کی جو دھڑکن بن چکا ہے، آج مدنی چینل کے مدنی عملے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کا ایک حوصلہ افزائی اجتماع کے نام سے لوگ عید ملن پارٹی کیا کرتے ہیں، چونکہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، تو اس نیت سے اسلامی بھائیوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدنی چینل ساری دنیا میں سنتوں کے خوشبوؤں کو لٹا رہا ہے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں جس طرح دن رات ایک کر کے آپ نے کوششیں کی
अल्लाह तबारक व तआला आप सब की कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कई लोगों की ज़बानी सुना कि अल्लाह मदनी चैनल के तमाम अमले को सलामत रखे, यानी आपके लिए लोग बहुत सारी दिल से दुआएं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सआदत मिली बारगाह रिसालत में और मक्का पाक में हाज़री की। आप सब के लिए खुसूसी दुआएं करने की मैंने कोशिश की कि अल्लाह ताला हमारे एक एक इस्लामी भाई को जो मदनी चैनल के लिए कोशिश करते हैं उनको खुशियां अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए, उनकी मुश्किलों को आसान फ़रमाए। एक बात वाज़े कर दूं, मदनी चैनल आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि बैरून मुल्क वालों के लिए उम्मीद की किरण, बैरून मुल्क वालों के लिए मदनी मरकज़ से जुड़े रहने का सबब फ़कत मदनी चैनल है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो रोज़ाना 18 घंटे मदनी चैनल देखते हैं। उन्होंने ख़ुद मुझे आके कहा है कि अब्दुल अजीज़ भाई सिर्फ सोते हैं, बुज़ुर्ग हैं। बैरून मुल्क में क्या मसला है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको लोगों ने घर से अलग कर दिया है, बच्चे मिलने ही नहीं आते, मकान अलग लेके दे दिया या बेचारों को ओल्ड हाउस में डाल दिया। वो कहते हैं जब सोने लगते हैं ना, जब चैनल बंद करते हैं, हमारे बेटे ने हमें छोड़ दिया है, हमने मदनी चैनल को अपना बेटा बना लिया है। तो इस तरह वालेहाना मैं नहीं समझता दुनिया में कोई और चैनल होगा जिसको इतनी जज्बाती वाबस्तगी के साथ लोग देखते हों, मदनी चैनल के सिवा कुछ ना देखते हों। तो ये अल्लाह ने आपको सआदत दी है जो आप करोड़ों लोगों तक ये मकसद पहुंचाने का बाइस हैं। तो इस काम को हमेशा सआदत समझिएगा। दुनिया में और बहुत सारे मौके हो सकता है आपको मिलेंगे। आप चूँकि मीडिया की लाइफ गुजार चुके हैं या गुजार रहे हैं, तो बहुत सारे मीडिया वाले, मीडिया के मौके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन जो सआदत, जो बरकत और जो खिदमत आप खिदमत समझकर अगर इस चैनल की करेंगे तो अल्लाह ने चाहा। मैं खुद ऐसे कई चेहरे देख रहा हूँ जिनके चेहरों पर पहले दाढ़ियाँ नहीं थीं, जिनके सरों पर इमामे नहीं थे, जिनका मदनी हुलिया नहीं था। इस चैनल में आने की बरकत से आज वो खुद तब्दील हो गए हैं। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी की कमाई एक तरफ और जो मुझ पर दावत इस्लामी का एहसान हुआ है इसकी मैं कोई कीमत नहीं चुका सकता। डरबन साउथ अफ्रीका के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी फैज़ुर रहमान चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा फरमाया। आपने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए, आपको भी इनका मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा दिखाते। हमको आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो अपना बेड़ा पार है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ में जो आलमी मरकज़ है उसमें यहाँ मेरी हाज़िरी हुई। काफ़ी शोबे मैंने देखे और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में नुमाया एक बेमिसाल काम करते हुए दावत इस्लामी के वर्कर्स को मैंने देखा। दीन इस्लाम पर बड़ा काम ये कर रहे हैं और मसले के अहले सुन्नत पर बड़ा काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ये इसी तरीके से होता रहेगा। तो एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में दावत इस्लामी का काम होगा। साउथ अफ्रीका में मदनी हल्के का एहतमाम किया गया। जोहान्सबर्ग में होने वाले इस मदनी हल्के में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने गीबत के हवाले से मदनी फूल अता फरमाए। गीबत के खिलाफ ऐलान जंग की गूंज दुनिया भर में गोया के मची हुई है। जोहान्सबर्ग की जाने बढ़िए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, मजलिस नशरो इशाअत के तहत बाबुल इस्लाम सिंध के मुख्तलिफ प्रेस क्लब, अखबार और रसाइल के दफातर और दीगर में नेकी की दावत, मुलाकात और मदनी हल्कों का एहतमाम किया जाता है। इस्लामी भाइयों की मकामी अखबार में एडिटर नागर साहिब से जमजम नगर हैदराबाद में
جبکہ شہداد کوٹ کے نیشنل پریس کلب میں ضمیر حسین کھرل جو سینئر پریزیڈنٹ ہیں نیشنل کلب کے، ان سے ملاقاتوں میں دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو پہنچایا۔ ضمیر حسین کھرل صاحب نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ میری جھولی بھر دے یا 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 اللہ میری جھولی بھر دے ہے تیرا فرما ادعونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی ہے یہ دعا ہو قبر نہ سونی جلوائے یار سے اس کو بتانا جلوائے یار سے اس کو بتانا یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ہمارے دعوت اسلامی کے دوست اکثر یہاں پر فیض الہی مسجد میں آتے رہتے ہیں اور ان کی جو پیغامات ہیں ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر وہ ہمارے دفتر میں بھی آتے رہتے ہیں، خصوصاً مدنی چینل کے توسط سے اس کے ذریعے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ مدنی چینل جو ہے وہ ایک اچھا چینل ہے، وہ اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو فروغ دے رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جو بھی دینی بھائی ہیں اس سے روشناس ہو رہے ہیں اور بہت اچھا فیضیاب ہو رہے ہیں ان سے۔ عاشقان رسول مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں کی سری لنکا میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ اسلامی بھائیوں کو احکام نماز سے مدنی پھول ملے، درس و بیان کے یہ سلسلے آپ بھی دیکھیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مجلس رابطہ کی بنگلہ دیش میں ملاقاتوں کا سلسلہ ہوا۔ تقریباً ڈھاکہ سے 100 کلومیٹر دور کومیلا ضلع کے کمشنر عمر فاروق چودھری صاحب سے اسلامی بھائیوں نے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں نیک خواہشات کا پیغام مدنی چینل کے ناظرین کو دیا۔ چلیے کومیلا ڈسٹرکٹ بنگلہ دیش۔ আলহামদুলিল্লাহ আসলে মাদানী চ্যানেল তো এখন আমার খুব প্রিয় চ্যানেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান এবং মান মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য মাদানী চ্যানেল যেভাবে কাজ করতেছে আমি এজন্য মাদানী চ্যানেলের সাফল্য কামনা করছি। মাদানী চ্যানেলের বড় হুজুর যিনি পাকিস্তান থেকে কাজটা করছেন ওনার মাধ্যমে সারা বিশ্বে যেন এই কাজটা ছড়িয়ে পড়ে এজন্য আমি ওনার কাছে আরজি জানাবো এবং আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করবো যে আল্লাহ পাক যেন এই তৌফিক দেন। মাদানী চ্যানেল সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সমস্ত কাজকর্মগুলি এবং নবীজির সুন্নাতকে জিন্দা রাখার জন্য এই দিনকে জিন্দা রাখার জন্য যেভাবে লড়াই করে যাচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে আশা করব আল্লাহ পাক যেন এতটুকু সুযোগ দেন প্রতিটা ঘরে ঘরে মাদানী চ্যানেলের এই হামদ নাত এবং নবীজির এই কেয়াম মিলাদ মাহফিল এগুলি যেন প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়। মাদানী চ্যানেলের সমস্ত ভাই সমস্ত কর্মী যারা কষ্ট করছেন প্রত্যেককে আমি দোয়া করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ
عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.